عدو مبين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بیبلون، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب سے زیادہ پرانا شہر کہلاتا ہے؟ بیبلون سے پہلے اس کے لیول کا، اس کی سطح کا کوئی اور دوسرا شہر موجود نہیں تھا. The first real civilization. تو ہم بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی، دنیا کے شروعاتی زمانے کی، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی، سلیمان علیہ السلام سے پہلے کی. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ جادو کب سے شروع ہوا. اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس کی اصلیت کیا ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، بابل میں. بابل یہ ہے پرانا عراق، بیبلونیا. نبوکدنضر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا، نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا. عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود، نماردہ اس کی جمع ہے. وہ حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے. تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی. اور جو دو فرشتے بیبلون کی طرف بھیجے گئے تھے انہیں اجازت تھی کہ وہ جو بھی جادو سیکھنا چاہتا ہے اسے جادو سکھائیں، لیکن فرشتے ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کرتے تھے، ان سیکھنے والوں کو خبردار بھی کرتے تھے. اور وہ دعویٰ کیا تھا؟ وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو. فرشتے سمجھاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے امتحان ہیں، تم یہ سیکھ کر کفر مت کرو، مگر پھر بھی اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ اسے سکھاتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے کہ جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان، تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر، فساد. اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، تعویذ اور دھاگے اور کیا کچھ گنڈے چلتے ہیں. وما هم بضارین بہ من احد، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی الا باذن اللہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی باذن رب کام کرے گی، ورنہ نہیں. کوئی اور اسباب طبیعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا. تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے. جادو اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، وہ بھی جب ہی اثر کر سکتا ہے جب اللہ چاہے، تو اللہ چاہے تو اسے بھی روک سکتا ہے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے مضرت بخش تھی، ضرر پہنچانے والی، اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی. مطلب جادو سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بس نقصان پہنچاتا ہے، یہ بس ایک برائی ہے.
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا، جادو سیکھا، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مطلب اگر آپ جادو کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو آپ اس دنیا کو آخرت کی قیمت پر خرید رہے ہیں۔ جادو وہ ہے جس میں جادوگر جنات کی مدد سے اپنے کام کرواتا ہے، اور یہی جادو کا کی پوائنٹ ہے، اس کا طرز عمل ہے کہ سحر یعنی جادو ایک لین دین ہے، یہ ایک طریقے کی ٹرانزیکشن ہے، یہ ایک طریقے کا بزنس ہے جادوگر اور جن کے درمیان۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی دکان پر جاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور کچھ سامان اس دکاندار سے اس پیسے کے بدلے میں لے لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جادوگر جنات کو کچھ دیتا ہے اور جنات بدلے میں اس کو کچھ دیتے ہیں، اور ان دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، مگر دونوں میں زیادہ طاقتور جنات ہوتے ہیں نہ کہ جادوگر۔ یہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں، اور یہ جادو کس طرح کام کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجن ثلاثہ، جن تین طرح کے ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلے وہ جن کے پر ہوتے ہیں جو اڑ سکتے ہیں، وہ آسمانوں تک اڑتے ہیں۔ دوسرے وہ جو حیات کہلاتے ہیں، یہ جن کی وہ قسم ہے جو جانوروں کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور دو ایسے مخصوص جانور ہیں جن کی شکل اختیار کرنا ان کو بہت پسند ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ اور دوسرے جانوروں کی شکل اختیار نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، مگر ان دو جانوروں کی شکل اختیار کرنا وہ پسند کرتے ہیں۔ اور وہ دو جانور کون سے ہیں؟ کتا اور سانپ۔ تیسرے وہ جنات ہوتے ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، ہماری زندگیوں میں آنا چاہتے ہیں۔ کبھی سنا ہوگا آپ نے کہ فلاں کے اوپر جن آ گیا، فلاں کے اوپر جنات آ گئے، یہ وہ قسم ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بس تین طرح کے ہی جنات ہیں؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ کئی اور طریقے کے بھی جنات ہوتے ہیں۔ کچھ ان میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ ان میں برے ہوتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں انہیں ہم جنات کہتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں۔ اور سب جن ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، سب کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں، سب کی صفات الگ ہوتی ہیں، وہ الگ الگ چیزیں پسند کرتے ہیں اور الگ الگ چیزیں ناپسند کرتے ہیں، اور ان میں شیاطین بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ان میں عفریت ہوتے ہیں، عفریت جن کی ایک قسم ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کچھ ان میں ظالم ہوتے ہیں، کچھ فاسق ہوتے ہیں، کچھ کافر ہوتے ہیں، اور شیاطین میں بھی درجے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان کے کفر کی بنیاد پر، ان کی طاقت کی بنیاد پر، اور ان سب میں الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس الگ الگ طاقتیں ہوتی ہیں۔ بالکل ہماری طرح، جیسے ہم انسانوں میں سے کوئی 20 کلو وزن اٹھا سکتا ہے اور کوئی 200 کلو بھی اٹھا سکتا ہے، ہم میں بھی کوئی بہت سمجھدار ہوتا ہے اور کوئی کم سمجھدار ہوتا ہے، اسی طریقے سے جناتوں کے اندر بھی الگ الگ قسم کے جنات موجود ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جن نے کہا کہ ہم میں کوئی نیک ہے اور کوئی نہیں، اور ہم میں سے بہت سے مختلف طریقے، مختلف نظریات والے ہیں اور مختلف سوچ والے ہیں۔ کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ ان میں کافر ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ کچھ یہودی ہوتے ہیں، کچھ بدھ ہوتے ہیں، کچھ ہندو بھی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ان میں بھی موجود ہیں، بالکل جیسے ہم انسان ہوتے ہیں۔ جناتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت الگ الگ طاقتوں سے نوازا ہے جو واقعی میں عجیب ہیں۔ یہاں تک کہ جو مسلم ماہر سائنٹسٹ ہیں وہ بھی اس بات سے حیران ہیں کہ وہ کیسے کسی سالڈ چیز کو ایک انرجی میں بدل سکتے ہیں، ایک انرجی میں تبدیل کر سکتے ہیں اور واپس اسے اسی شکل میں لا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ طاقت ہے جسے دنیا بھر کے مسلم سائنٹسٹ تلاشنے میں لگے ہیں کہ وہ ایسا کیسے کر پاتے ہیں۔ کچھ ہی جن ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، سب نہیں۔ اب یہ بات ہمیں کیسے پتہ لگی کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ تخت بلقیس، قوم سبا کی رانی بلقیس کا تخت، یمن سے یروشلم۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قال عفریت من الجن۔ اب جیسا کہ ابھی پہلے ذکر ہوا کہ عفریت جنات کی ایک قسم ہے، اور اس قسم کے جنات یعنی عفریت سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ برے۔ تو عفریت نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں بلقیس کا تخت، قوم سبا کی رانی کا تخت آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے یہاں لے آؤں گا۔ کہاں سے؟ یمن سے۔ کہاں؟ یروشلم میں۔ کتنی دیر میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے۔ اب اندازہ لگاؤ آپ کہ یہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ اور دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ سب جن اتنے طاقتور نہیں ہوتے،
कुछ होते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में और भी जिन मौजूद होंगे, मगर एक ने ऑफर किया, मतलब बस उसके पास ये ताकत थी, बाकी सबके पास इतनी ताकत नहीं थी। और ये बात वाज़ेह है कि एक रानी का तख्त है तो वो महल के अंदर ही होगा, और वो इफरीत अगर उस तख्त को लाता तो हवा में उड़ाकर तो लाता नहीं, बल्कि वो वहां से गायब हो जाता और सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जाहिर कर दिया जाता। इसका मतलब क्या कि किसी न किसी तरह उस जिन के पास, उस इफरीत के पास ये ताकत थी कि वो सॉलिड को एनर्जी में बदल सकता था और उसे दूसरी जगह ले जाकर वापस उसी की शक्ल में तब्दील कर सकता था, वापस उसी शक्ल में ला सकता था। और जादूगरों के बारे में भी ये बात मशहूर है कि वो किसी चीज को गायब कर देते हैं और वापस ले आते हैं, और क्रिस्टल बॉल्स में या किसी और चीज में वो जादूगर आपको कुछ दिखाते हैं जो आपके पास आसपास नहीं है। ये सब जिन होते हैं, ये सब जिन्नात होते हैं जो उनके लिए ये काम कर रहे होते हैं। तो अब ये बात हमारी समझ में आ चुकी है कि ये सब करना जिन्नात के लिए नेचुरल है, हमारे लिए नहीं। तो जिन्नात हमें नजर नहीं आते, मगर वो दूसरी शक्ल में खुद को जाहिर करते हैं, और वो आम तौर पर बहुत तेज और ताकतवर होते हैं। और जादू की हकीकत यही है कि जिन्नात जादूगरों के लिए ये काम करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जिन्नात जादूगरों के लिए ये काम क्यों करते हैं? जिन्नात को आपका माल नहीं चाहिए, ना आपका बिजनेस, ना आपका खाना, तो उसे क्या चाहिए? जादूगर जादू नहीं कर सकता जब तक वो शिर्क ना कर ले, जब तक वो कुफ्र या अमाल ना कर ले, जब तक बुराइयों की हद पार ना कर ले, और जब तक वो अल्लाह ताला के कानून को ना तोड़ दे। चलिए आपको एक जादूगर की कारगुजारी सुनाता हूँ जिसने इस अमल से तौबा कर ली थी। उसने तौबा की और अपनी कारगुजारी सुनाई कि वो जादूगर कैसे बना। उसने बताया कि मेरा एक उस्ताद था जो जादूगर था, और उसने मुझे अपनी जादू की ताकत दिखानी शुरू करी, तो मेरे दिल में भी यही करने का ख्याल आया कि मैं भी इसकी तरह एक बड़ा जादूगर बन जाऊं। फिर उसने बताया कि वो उसे ये सिखाने के लिए बहुत दूर एक गुफा में ले गया, एक अंधेरी गुफा में, एक ठंडी गुफा में, और उसने उसे कई दिन तक वहां रखा, बिना रोशनी के, बिना आग के, बिना गर्मी के, और उसे एक घेरा बनाकर, एक सर्कल बनाकर उसमें बिठा दिया, और उसे इस घेरे से, इस सर्कल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, चाहे उसे पखाने की ही हाजत क्यों ना हो। मतलब उसी घेरे में, उसी सर्कल में उसे पेशाब पखाना भी वहीं करना था, और उसे वहीं रहना था, वहीं सोना था। और कई दिन तक जब वो अपनी गंदगी में वहां पड़ा रहा, गलाजत जब हद से पार हो गई तो शयातीन उसके पास आने शुरू हो गए और उससे सिखाने लगे कि उसे क्या करना है। और जब शयातीन ने उसे कुछ सिखाया तो उसने कहा कि मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है, मुझे और बड़ा जादूगर बनना है। तो वो शयातीन बोले कि नहीं, अभी नहीं, ये और सीखने के लिए काफी नहीं जो तुमने किया है। हम तुम्हें इससे आगे जब तक नहीं सिखा सकते जब तक तुम जिना ना कर लो। और किसके साथ? कि अपनी महरम के साथ, अपनी महरम के साथ जिना करो, फिर हम तुम्हें आगे सिखाएंगे। अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी खाला के साथ, और फिर हम तुम्हें आगे सिखाएंगे कि क्या करना है। और ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि कुरान की बेअदबी करते हैं, बेहुरमती करते हैं, और जादूगर बनते बनते ये लोग कुफ्र के आला दर्जों तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। यही जादू की और जादूगरों की असलियत है, उनकी हकीकत है। ये जादूगर शैतान के ताबेदार होते हैं। इनका काम लोगों को झूठे मौजज़े दिखाकर लोगों को कुफ्र और शिर्क तक ले जाना है, और जिन्नात इनकी इस काम में मदद करते हैं, और बदले में जादूगर शैतान की इबादत करते हैं और लोगों को कुफ्र की तरफ, शिर्क की तरफ धकेलते हैं।